اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، 30 قرآنی آیات جن سے مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ کو حیلوں، بہانوں اور الہات کے ذریعے اللہ کی آیات میں حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ اسی سلسلے کی آج ایک کڑی ہے اور یہ ہماری آیت 21ویں ہے 30 میں سے. 21ویں آیت کیا ہے؟ اور وہ لوگ والذین یدعون من دون اللہ، پکارتے ہیں اللہ کے سوا کو، وہ لا یخلقون شیئا، کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ خود وہ مخلوق ہیں، خود وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. اب اس آیت کا ترجمہ مرزا صاحب نے کیا کیا ہے جو قرآنی نص سے میل نہیں کھاتا. اس کی مراد کیا لی ہے جو اللہ کی مراد نہیں ہے، نہ رسول اللہ نے یہ بتلائی ہے، نہ اس امت کے سلف صالحین حضرات صحابہ، تابعین، اتباع تابعین اور جملہ مفسرین قرآن نے وہ مراد لی ہے. تو مرزا صاحب کے ابطال کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا راستہ مومنین کا راستہ نہیں ہے. مگر ہم آپ کے سامنے مرزا صاحب کا ترجمہ رکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں یعنی جو لوگ بغیر اللہ کے پرستش کیے جاتے اور پکارے جاتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ آپ پیدا شدہ ہیں، مر چکے ہیں، زندہ بھی تو نہیں، اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. اب مرزا صاحب نے دیکھیں کس طرح اس ترجمے کو نص قرآنی سے اجنبی بنا دیا ہے، اور پھر وہ کس طرح استدلال کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس آیت میں اللہ نے ان سبھی کو مردہ کہا جو اللہ کے سوا پوجے جاتے ہیں، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی پوجتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، 3 میں سے تیسرا مانتے ہیں، تو ثابت ہوا وہ فوت شدہ ہے. اندازہ کر لیں کس قدر واہی، کمزور اور بھدا استدلال ہے. سب سے پہلے ہم نے اس لیے آپ کے سامنے درست ترجمہ کیا تاکہ آپ کو درست ترجمے اور مرزا صاحب کے ترجمے کا فرق معلوم ہو جائے. تو انہوں نے نہ ترجمہ درست کیا، نہ صحیح مراد کو پہچان سکے، پہنچے ہی نہیں کہ اللہ کی مراد کیا ہے، بلکہ اپنے ترجمے میں مرزا صاحب نے ایک لفظ کیا بولا؟ بغیر اللہ کے. اب یہ دیکھیں
بغیر اللہ، اس میں جو با ہے یہ کس قسم کی ہے؟ قرآن نے تو من دون اللہ کہا ہے، اللہ کے ما سوا، اب بغیر اللہ سے مراد کیا ہے؟ اس کا کیا معنی بنے گا؟ یعنی لفظ غیر اللہ اور لفظ بغیر اللہ دونوں میں فرق بھی نہیں سمجھتے مرزا صاحب، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت مسیح کی موت کو ثابت کرنے کے لیے جلالی آیت ہے، مگر وہ قرآن حکیم اور عربی زبان کے محاورات کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں، خود مرزا صاحب بھی اور ان کے مرید بھی۔ کیوں کہ یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی مشرکین مکہ کے رد میں، مکی آیت ہے، یہود اور نصارہ کا یہاں تصور بھی نہیں تھا، مکے میں اہل توحید آئے تھے اور ان سے پہلے اہل شرک تھے، بتوں کو پوجنے والے، تو اللہ انہیں باور کرا رہے ہیں کہ تمہارا راستہ غلط ہے، کیونکہ جن کو تم پکارتے ہو وہ بے جان ہیں، بتی تو تھے۔ تو سورہ نحل کی یہ آیت کفار مکہ کے رد میں نازل ہوئی، نہ کہ عیسائیوں اور یہودیوں، نہ کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے معبودان جو تھے ان کے رد میں۔ سوال نہیں پیدا ہوتا؟ اب وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں قادیانی کہ بت غیر ذوی العقول ہیں، یعنی عقل مند نہیں، دنیا میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یا ذوی العقول ہیں انسان، یا غیر ذوی العقول ہیں، جیسے دیکھیں یہ چیز، یہ چیز، یہ چیز، یہ کتاب میں سب غیر ذوی العقول ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں الذین اللاتی اللاتی یہ اسماء موصولہ ہیں، مراد غیر ذوی العقول نہیں ہوتی، یہ قادیانیوں کا موقف ہے، بلکہ ذوی العقول، اور ذوی العقول میں سے بت نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ اور عزیر ہیں، یہ ہے ان کا استدلال۔ ہم اس کے رد میں یہ کہتے ہیں کہ کون سی کتاب نحو کی لغت کی ایسی ہے جس میں یہ قاعدہ لکھا ہے، کیونکہ مرزا صاحب اگر کسی قاعدے کو نحو کا بتائیں، کسی قاعدے کو لغت کا بتائیں، تو لوگوں کو نہ نحو کی وہ کتاب نظر آتی ہے نہ لغت کی، کیونکہ مرزا صاحب کا قاعدہ اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی اپنی صنعت ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی آیات میں الذی اور اللاتی قرآن حکیم میں غیر ذوی العقول کے لیے ہے۔ پہلی آیت دیکھیں، ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن، یہ سورہ انعام میں ہے، 8واں پارہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو پھر کتاب دی، کون سی کتاب؟ تماماً پوری کر کے، ایسے طریق سے کتاب دی جو خوبصورت ہے۔ اب آپ دیکھیں طریق جو ہے، اسلوب جو ہے، یہ غیر ذوی العقول ہے، اس کے لیے الذی آیا ہے، ایک مثال۔ اب آپ دیکھیں اسی آیت کے بارے میں مسلم مفسرین کی کیا رائے ہے۔ ہمیشہ قرآن حکیم کو اپنی عقل سے نہیں، اس کے سباق و سیاق سے اور سلف صالحین کی فہم کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، ورنہ اپنی رائے سے کتاب اللہ میں کہنا، رسول اللہ نے فرمایا، یہ گمراہی ہے۔
اگرچہ صحیح بات بھی ہو. اپنی عقل کو، فہم کو، فراست کو پابند کرو سلف صالحین کے فہم کا، تاکہ رسول اللہ کی مراد تک اور اللہ کی مراد تک پہنچ سکو. اب آپ دیکھیں، احسنہ یا تو فعل ماضی ہے، احسن یحسن احسانن سے ایک قول یہ ہے، یا یہ ہے کہ احسنہ اس میں تفضیل ہے، اسم ہے. اب جب آپ نے اس کو احسنہ کو صیغہ ماضی بنا دیا تو الذی یہ ذی عقل کے لیے ہو گیا، اور جب آپ نے اس کو اس میں تفضیل بنایا تو یہ غیر ذوی العقل، غیر ذی عقل کے لیے ہو. دوسری مثال، اور ویسے بھی نحو کی کتابوں میں یہ مذکور ہے، وَيَكُونُ أَحْسَنَ حِينَئِذٍ اسم تفضیل، کہ اس میں تفضیل احسنہ ہے، فعل ماضی نہیں، اور اس کا فتحہ اعراب کا ہے، بنا کا نہیں، اور اس میں تفضیل حالت جر میں اس پہ فتحہ آتا ہے، یہ معروف ہے قاعدہ. دوسری مثال، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اب مال جو ہوتا ہے غیر ذی عقل ہے، اور حکم ہو رہا ہے انسانوں کو کہ تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جاؤ جو طریقہ احسن ہے. اب آپ دیکھیں، طریقہ بھی غیر ذی عقل ہے اور اس کے لیے احسن آیا ہے اور الذی ہے. تیسری مثال، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي، اب اموال جو ہے، اموال مال جو ہوتے ہیں غیر ذی عقل ہیں، ان کے لیے یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ سفہا جو سفی ہیں، عقل مند پورے نہیں، بچے ہیں، عقل میں چھوٹے ہیں، فہم میں چھوٹے ہیں، ان کے سپرد نہ مال کر دو تاکہ وہ ضائع نہ کر دیں. ہاں، ان کے مال میں جو تم تصرف کرو ہی احسن، ہی احسن. اب احسن جو ہے یہ بیان کر رہا ہے مال کے قریب جانے کے طریقے کو. اب طریقہ بھی غیر ذی عقل ہے مگر التی ہے. اب کتنی مثالیں ہم دیں؟ یہ ہم نے مثالیں قرآن سے دیں. اب لغت میں بھی اس کی مثالیں ہیں، جیسے کہ متنبی یعنی دعوی نبوت کرنے والا شاعر، بہت بڑا شاعر تھا، متنبی کے نام سے مشہور ہے. وہ کہتا ہے والذی تنبت البلاد سرور، اب جو زمین اگاتی ہے وہ بھی غیر ذی عقل ہے، اس کے لیے الذی بول رہا ہے. جو کچھ شہروں کی زمین میں اگے گا وہ شراب ہوگا، اور جو کچھ بادل برسا رہے ہیں وہ بھی شراب ہوگا. بہرحال اس میں الذی دو دفعہ بادل کے لیے اور بارش کے لیے ایک دفعہ، اور ایک دفعہ جو اگتا ہے. پھر آگے الہی لا تعذبنی، اے اللہ مجھے عذاب نہ دینا. فإنی مقر بالذی، میں اقرار کرتا ہوں اس کا. اب آپ دیکھیں انسان کے اعمال جن کا وہ اقرار کرتا ہے وہ غیر ذی عقول ہوتے ہیں، غیر ذوی العقول، ان کے لیے اللہ دیا ہے. آگے ایک اور مثال ہے لغت میں، رضی شرح کافیہ میں اس کو نقل کرتے ہیں، فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي وَبِيرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طُوَيْتُ.
اب اس میں ذو کا لفظ الذی کے معنی میں یہ غیر ذوی العقول کے لیے آیا ہے. تو ذو بنی طی کی لغت میں الذی وہ غیر جاندار کے لیے استعمال ہوا. یہ ہم اس لیے دلائل دے رہے ہیں کہ اللہ نے جو رد کیا ہے کہ اے مشرکین مکہ، جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے. اب اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عزیر کو کس دلیل سے مرزا صاحب نے داخل کیا ہے؟ تو اس مثالوں کے ساتھ اگلی بات کا مرزا صاحب کا رد ہم کرتے ہیں کہ امواتن، وہ سب مرے ہوئے ہیں. او اللہ کے بندو، اگر کوئی قوم فرشتوں کی عبادت کرتی ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور تاریخ کے اندر فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے. فرشتے اس وقت بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور جب تک اللہ انہیں چاہے گا زندہ رہیں گے. اب بتائیں، ان کی عبادت کی گئی جو زندہ ہیں. تو اموات اللہ نے جب کہا غیر اللہ کو، تو اس لیے کہا کہ اللہ کے سوا سب کو موت نے آ کے گھیر لینا ہے. تو جس کو موت آنی ہو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا مطلب ہے کہ وہ معبود نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے اموات کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہ سب غیر اللہ جو ہیں، وہ انبیاء ہوں، ملائکہ ہوں، صالحین ہوں، اہل قبور ہوں، یا دنیا میں چل رہے ہوں، سب پہ اموات کا لفظ صادق آتا ہے، اس لیے کہ وہ موت کا ذائقہ چکھنے والے ہیں. جیسے رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا انکا میت وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. یہ آیت رسول اللہ پہ نازل ہوئی جب آپ زندہ تھے. آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ میت ہیں، اور آپ کے دشمن جو ہیں وہ بھی میت ہیں. تو میت کا اطلاق ہو جانا یہ اس شخص کے فوت شدہ ہونے کی علامت نہیں، ورنہ قرآن تو آپ پہ نازل ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں. تو کیسے آپ کو میت کہا گیا؟ کیسے مشرکین کو میت کہا گیا؟ کیا وہ مر چکے تھے؟ اس لیے مرزا صاحب کا استدلال بالکل غلط ہے، اور جسے ہم نے باطل کر دیا. یہاں پہ آخر میں ایک فخر الدین رازی کی بات نقل کر دوں، اور اس لیے نقل کرتا ہوں کہ قادیانی انہیں مجدد مانتے ہیں. وہ فرماتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش ہے، کہ اس آیت کے حکم میں، یہی آیت جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، جن کو لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ہی فرشتے. تو اب آپ بتائیں، تو فرشتے تو اس وقت بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور قیامت تک زندہ رہیں گے. یہ امام رازی کا قول ہے. یہ عربی بھی سن لیں. والثالث ان يكون المراد بقوله والذین یدعون من دون اللہ الملائکہ. تو ملائکہ تو موت ہے ہی نہیں، ابھی تک نہیں، آیت کے نزول ہونے تک، نازل ہونے تک بھی نہیں تھی. تو کس طرح مرزا صاحب نے استدلال کیا؟ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہ 21ویں آیت جو ہے 30 میں سے اس پر مرزا صاحب کے استدلال پہ کافی شافی گفتگو بھی ہم نے کر دی، اور ان کے استدلال کو بھی باطل ثابت کر دیا. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم آخر میں، اللہ تعالیٰ اہل حق کو حق پر استقامت نصیب فرمائے، اور منکرین آیات عیسیٰ کو ہماری ان گزارشات کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.